السلام علیکم۔ اوریجن اسلام کی تیسری قسط میں خوش آمدید۔ دوستو، پچھلی قسط میں ہمارا سوال تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی، حق مہر کیا تھا اور شیطان دوبارہ جنت میں کیسے گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے جس بہن بھائی نے پچھلی اقساط نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ پچھلی اقساط دیکھ لیں تاکہ اس سلسلے کو سمجھنے میں آسانی ہو، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ دوستو، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت فرشتوں کو حکم فرما کر جنت میں رکھوا دیا اور ان کو ساری نعمتیں عطا کر دی، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ آرام اور تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس میں ہوتی ہے، اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم جنس کوئی نہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ان کے بائیں پہلو سے ہڈی نکال کر لانے کا حکم دیا، اور اس ہڈی سے اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو تاج زری پہنا کر تخت زری پر بٹھا دیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف دیکھا تو دست انداز ہونے کی خواہش کی، تب اللہ کا فرمان ہوا، اے آدم، یہ تمہارے لیے بے نکاح حلال نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے نکاح کی درخواست کی تو اللہ نے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور فرشتوں نے اس نکاح کی خوشیاں منائی۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کی تو اللہ کا فرمان ہوا، اے آدم، یہ تمہارے لیے بلا مہر حلال نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں مہر کہاں سے دوں؟ تو اللہ کا فرمان ہوا، اے آدم، 10 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم اور تمہاری بیوی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف دیکھا تو نہایت خوش ہوئے۔ وہ درخت انہیں بہت خوبصورت لگا اور فرمانے لگے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت درخت ہے۔ اللہ کا فرمان ہوا، میں نے یہ درخت تمہیں بخش دیا ہے، مگر اس سے میوہ مت کھانا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، جب آپ نے یہ خوبصورت درخت مجھے بخش دیا ہے تو پھر مجھے اس کا میوہ کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ اللہ کا فرمان ہوا، اے آدم، تم میرے مہمان ہو اور یہ درخت تمہارا ہے۔ یہ بات بعید ہے کہ مہمان میرا ہو اور چیز اپنی کھائے۔ پھر اللہ کا فرمان ہوا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا، اے آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جنت کے سب دروازے بند ہیں تو وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ شیطان تو زمین پر ہے اور میں جنت میں ہوں، تو مجھے اس سے کیا ڈر ہے کہ وہ مجھے اس درخت کا میوہ کھلا دے گا جس سے اللہ نے مجھے منع فرمایا اور مجھے گناہگار بنا دے گا۔ میں اس کے مکر و فریب سے بالکل بے پرواہ اور محفوظ ہوں۔ ایک دن ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانے کا قصد کیا، اور ابلیس اللہ کے 3 اسم اعظم جانتا تھا، جسے پڑھ کر وہ 7 طبق آسمان طے کر کے جنت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جنت کے دروازے بند دیکھ کر سوچتا رہ گیا کہ کس ہیلے سے اندر جاؤں، تو دیکھا کہ ایک طاؤس جنت کے ایک کنکرے پر بیٹھا ہوا ہے۔ طاؤس نے جب ابلیس کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ ابلیس نے جواب میں کہا، میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ طاؤس نے پوچھا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟
تو ابلیس نے جواب میں کہا میں جنت میں داخل ہو کر جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو طاؤس نے جواب میں کہا کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے مجھے تب تک حکم نہیں ہے کہ کسی کو اندر لے جاؤ۔ تو ابلیس نے طاؤس کو لالچ دیا کہ اگر تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو بدلے میں تمہیں ایک ایسا عمل سکھا دوں گا جس پر عمل کرنے والے کو 3 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام وہ کبھی نہیں مرے گا، دوسرا انعام وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، تیسرا انعام وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ طاؤس ابلیس کے اس لالچ میں آ گیا اور ابلیس کو جنت کے دروازے تک لے گیا۔ طاؤس نے وہاں جا کر یہ ماجرا جنت میں موجود سانپ کو سنایا۔ سانپ نے یہ سن کر دروازے سے سر باہر نکال کر ابلیس سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ اور پھر ابلیس نے سانپ کو وہی لالچ دیا جو طاؤس کو دیا تھا۔ تو سانپ ابلیس کے لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا وہ عمل مجھے سکھا دو۔ ابلیس نے کہا اس شرط پر سکھاؤں گا کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ۔ تو سانپ کہنے لگا جب تک جنت میں آدم علیہ السلام موجود ہے مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں۔ تو ابلیس نے کہا مجھے اپنے منہ میں رکھ کر اندر جاؤ، میں اپنا قدم جنت میں نہیں رکھوں گا، یوں تم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرو گے، میں تمہارے منہ میں رہوں گا، اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تب سانپ نے منہ کھولا اور ابلیس لعین اس کے منہ میں گھس گیا اور اسے جنت میں لے گیا اور جنت کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد شیطان نے سانپ کو کہا مجھے اس درخت کے پاس لے جاؤ جس کا میوہ کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا۔ جب سانپ شیطان کو اس درخت کے قریب لے گیا تو ابلیس لعین نے مکر و فریب سے سانپ کے منہ میں رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر غلمان اور حوریں سب جمع ہو گئی کہ اس سے پہلے سانپ کے منہ سے اس طرح کی آواز کبھی نہیں سنی۔ اور پھر سانپ سے حضرت حوا علیہ السلام پوچھنے لگی کہ تم کس لیے رو رہے ہو؟ ابلیس نے سانپ کے منہ کے اندر سے جواب دیا کہ تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا کیونکہ تمہیں اس درخت کا میوہ کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور وہی شخص ہمیشہ جنت میں رہے گا جو اس کا میوہ کھائے گا۔ اور ابلیس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اس کی قسم پر یقین آ گیا۔ تب ابلیس نے فریب کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور اس درخت کے میوے کے 3 دانے لے کر حضرت حوا علیہ السلام کو دیے۔ ایک حضرت حوا علیہ السلام نے خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا یہ اس درخت کا پھل ہے جس کے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا، اس میں سے 1 دانہ میں نے کھا لیا ہے اور 2 دانے آپ کے لیے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اس کی کیا لذت ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا حلاوت و شیریں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ سے عہد ہے اس درخت سے میوہ نہ کھانے کا۔ بالآخر جب حضرت حوا علیہ السلام مایوس ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو شراب کا پیالہ پلایا جس سے حضرت آدم علیہ السلام مدہوش ہو کر حضرت حوا علیہ السلام سے دانے لے کر کھانے لگے۔ ابھی عہد شکنی کے دانے حلق سے نہیں اترے تھے کہ سر سے تاج اڑ گیا اور تخت سے نیچے گر کر برہنہ ہو گئے۔ کوئی درخت تن ڈھانکنے کے لیے ان کو پتے دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر انجیر کے درخت نے سر جھکایا اور پتے دے دیے جس سے انہوں نے خود کو چھپایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے ایک لکڑی کا ٹکڑا مسواک کے طور پر لیا جو پشت در پشت چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو، طاؤس، سانپ اور شیطان مردود کو جنت سے نکال دیا اور اول حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں اتارا۔
پھر حضرت حوا علیہ السلام کو خراسان میں، طاؤس کو سیستان میں، سام کو اصفہان میں اور شیطان مردود کو کوہ ماندہ میں اتارا۔ دوستو، اس قسط میں آپ نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی اور حق مہر کیا تھا، اور شیطان جنت میں دوبارہ کیسے گیا۔ اگلی قسط کے لیے آپ سے سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے ہوئی۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو دوسروں کی آگاہی کے لیے مزید آگے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس سوال کا جواب لازمی دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔